بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم استقبال رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھے اور رمضان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا بھی اور اس کا پہلا عشرہ رحمت والا بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، دوسرا بھی گزرنے کے قریب ہے اور ختم ہوا چاہتا ہے مغفرت والا عشرہ، بخشش والا عشرہ، اور تیسرا عشرہ بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے اور ہماری کیا کیفیت رہی کہ ہم معمول سے زیادہ کھانے اور معمول سے زیادہ سونے میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، رمضان کے باقی ایام کی صحیح طرح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی صحیح طرح سے اللہ تعالی ہمیں اس کو وصول کرنے کی، اور آخر عشرے میں ایک عبادت جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے جو اللہ نے اس آخر عشرے میں رکھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالی ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اعتکاف ہے کہ ایک مسلمان جب دنیا کے کام دھندوں میں لگتا ہے تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کے کونے کو پکڑ لیتا ہے، گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے پروردگار، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک اپنی رحمت مجھ پر نہیں نازل کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ اعتکاف کی ایک حقیقت ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تنہائی آپ کو پسند ہو گئی تھی، اس عبادت اور ریاضت سے آپ اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے آخری امت کے لیے آخری کتاب کا پہلا سبق اسی غار حرا میں بھیجا۔ اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت حضور کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اسی کو رمضان بنا دیا گیا۔ آپ کئی دنوں کا توشہ لے کر جاتے تھے تو کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتے تھے۔ رمضان میں ایک مسلمان بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، آپ وہاں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور رمضان میں مسلمانوں کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے رمضان میں۔ لیکن غار حرا میں تو آپ تنہا رہتے تھے، وہ تنہائی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اعتکاف کو مشروع کیا گیا تاکہ قرآن کے نزول قرآن کے وقت کی پوری کیفیات مسلمانوں کو حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ نبی کریم کی ایک ادا مسلمانوں میں باقی رہے، اس لیے اعتکاف کو مشروع کیا گیا۔ دوسرے مذاہب میں رہبانیت کو عبادت سمجھا جاتا ہے کہ بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں جنگل میں چلا جائے، اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں اور نہ یہ درست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنہائی والی کیفیت کو بھی باقی رکھنا تھا، اس لیے اعتکاف کو مشروع کیا گیا کہ اس میں تنہائی ہو، لیکن ایسی مسجد میں جس میں 5 وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو، تاکہ نماز کے اوقات میں لوگوں سے ملنا جلنا ہو اور رہبانیت کی طرح غیروں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، اعتکاف کہا کس کو جاتا ہے؟ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ تو اعتکاف عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ٹھہرنے اور اپنے آپ کو روک لینے کے، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روکنے کا نام اعتکاف ہے۔
بہرحال اعتکاف کی قسمیں بھی ہیں، سنت ہے اور سنت بھی بلکہ مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور واجب بھی اعتکاف ہوتا ہے اور مستحب اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی شخص کسی شرط کے ساتھ منت اگر مان لے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اس کی تکمیل پر اعتکاف کرے گا، تو اب اس کی تکمیل پر اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اور کوئی شخص مطلقاً بغیر کسی شرط کے اعتکاف کرنے کی منت مانے تو یہ کہے کہ میں ایک دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں یا فلاں دن اعتکاف کرنے کی منت مانتا ہوں، اس صورت میں بھی اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں واجب اعتکاف کی ہیں۔ واجب اعتکاف کم از کم ایک دن کا بھی ہوتا ہے، ایک رات کا بھی ہوگا، اور اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی محلہ یا مسجد، گاؤں کی کسی مسجد میں رمضان کے اخیر عشرے کا ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اس محلہ یا گاؤں کا کوئی شخص بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے اور گاؤں کے لوگ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس اعتکاف کو کرنا چاہتا ہے وہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور عید کا چاند نکلنے تک مسجد میں معتکف اور اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا رہے۔ اب چاہے عید کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا، تو چاند نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف پورا ہوگا، مکمل ہوگا۔ اور ایک تیسرے قسم اعتکاف کی مستحب، یا اس کو کہہ لیجئے نفل اعتکاف، تو اس کی نیت آدمی کرے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا تو اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، تو اس میں نہ وقت کی قید ہے اور نہ ہی روزے کی قید ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو۔ تو اس میں یہ کہ جب بھی آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوگا تو چاہے مسجد میں کوئی نیک کام نہ کرے، دعا، تسبیح، قرآن اور ذکر و تلاوت میں نہ ہو، تو اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا، ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اعتکاف شریعت میں اس کی حکمت بھی ہے کہ جس عبادت کے بھی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یا پھر جس عبادت کے کرنے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس میں خدائے حکیم و خبیر پروردگار عالم نے بڑی حکمت و دانائی بھی رکھی ہے۔ اعتکاف بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا نماز با جماعت کا انتظار کرے، خود کو فرشتوں کے مشابہ بنانے کی کوشش کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اعتکاف میں معتکف اللہ کے تقرب کی طلب میں اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سپرد کر دیتا ہے، اور نفس کو اس دنیا کے مشاغل سے دور رکھتا ہے جو اللہ کے اس تقرب سے مانے ہیں جسے بندہ طلب کرتا ہے۔ اور اس میں اعتکاف کرنے والا اپنے پورے اوقات میں حقیقتاً یا حکماً نماز میں مصروف رہتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی مشروعیت کا اصل مقصد نماز با جماعت کا انتظار کرنا ہے، اور اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو فرشتوں کے مشابہ بناتا ہے جو اللہ کے احکام کے نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، دن و رات تسبیح پڑھتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور اعتکاف اب ہم کرنا ہے تو اعتکاف کے لیے کہاں پر اعتکاف کرے، کیسی مسجد ہونی چاہیے؟ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہوں پر مردوں کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے مساجد میں افضل جو مسجد بیان کی گئی ہے وہ افضل مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی فلسطین والی مسجد ہے۔
پھر ان کے شہر کی جامع مسجد جہاں کا باشندہ ہے رہنے والا ہے تو وہاں کی جامع مسجد وہاں زیادہ ثواب ملے گا، پھر محلے کی اپنی مسجد جہاں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ بہرحال عورت اگر ہے تو ان کو اپنے شوہر کی اجازت کے بعد اپنے گھر میں جس جگہ نماز روزانہ پڑھتی ہے اسی جگہ پر اعتکاف کرے، اور اگر روزانہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی معین جگہ نہیں ہے تو وہ عارضی طور پر ایک جگہ متعین کر لے اور اس جگہ پر اعتکاف کرے، نماز تلاوت تسبیح اذکار کرے، گھر کے کام کاج اعتکاف کی حالت میں کر سکتی ہے، البتہ وہ یہ کہ جو ممنوعات ہیں ان سے بچے گی۔ اور اعتکاف اگر آدمی کر رہا تھا، اگر کوئی شخص واجب اعتکاف میں تھا یا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اب اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے، اور قضا اثرن ان تمام ایام کی قضا کرنی ہوگی جتنے دنوں کی منت مانی اس نے یہ کہ میں اتنے دن کے اعتکاف کروں گا، چونکہ اس میں تسلسل اور پابندی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے آخر عشرے میں سنت اعتکاف میں تھا اور اعتکاف کسی وجہ سے اس کا ٹوٹ گیا تو صرف 1 دن کی قضا کرے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے، مگر احتیاط اس میں کہ مکمل 10 دن کی قضا کر لے۔ سنت اعتکاف ٹوٹ جانے کے بعد باقی دنوں کا اعتکاف نفل شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رہے کہ نفل اعتکاف مسجد سے نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ یہ ٹوٹیں گے، تو جو سنت ہے مستحب اور نفل اعتکاف ہے مسجد سے نکلتے ہی ختم ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ یہ بات بھی بہت اہم اور نقطے کی بات ہے۔ بہرحال ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا 30واں عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور ہم یہ کہ اس اعتکاف والی سنت سے اپنے آپ کو مزیر کرنے کی خوب زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے۔ اور حدیث میں حضور رمضان ایک حدیث میں ہے کہ حضور رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی محنت کرتے تھے عبادت میں دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے، اور حضرت عائشہ تو یہ فرماتی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں آپ تہبند کس لیتے تھے۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے، اور دوسرا مطلب تہبند کس کر باندھنے کا یہ بتایا کہ راتوں کو بیویوں کے پاس لیٹنے سے اور ان کے پاس جانے سے دور رہتے تھے، کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف بھی ہوتا تھا، اس لیے رمضان کے آخر عشرے میں میاں بیوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں لگتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو رمضان کے آخر عشرے میں جگاتے بھی تھے، خود بھی اہتمام کرتے تھے۔ اور جسے آخرت کا بات چونکہ دراصل یہ ہے کہ جسے آخرت کا خیال ہو، موت کے بعد کے حالات کا اس کو یقین ہو، اجر و ثواب کے لینے کا لالچ ہو، وہ نیکی کما کر اس نیکی کو زیادہ نہ سمجھتا ہو بلکہ نیکی جتنی بھی ہو جائے کم ہی سمجھتا ہو، زیادہ سے زیادہ نیکی کا لالچی ہو، حریص ہو، تو وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، وہی عبادت میں خوب اپنے آپ کو تھکا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت وہی کر سکتا ہے۔ پھر اپنے لیے جو آدمی پسند کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کرے، تو حضور اپنے آپ زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے، تو خود بھی تو چاہتے تھے کہ گھر والے بھی عبادت کرے، تو اس لیے اپنے گھر اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس پر سبق اور اس سے سبق لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور تو اتنی نیکیاں کرتے تھے اور اتنی نیکی کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب حضور کا عمل ہم سب کی تعلیم کے لیے تھا، ہم سب کے سبق کے لیے تھا، ہم سب کے عمل کرنے کے لیے تھا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضور تو ایک نمونہ بن کر اور ایک ہم سب کے لیے بتلا کر اور دکھلا کر چلے گئے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور خوب زیادہ سے زیادہ ہمیں اعتکاف
کو کے مسائل بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، چونکہ اس میں اعتکاف کا مقصد بھی ایک یہ کہ اس میں شب قدر کی تلاش، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کا ایک بڑا اس کا ایک حصہ ہے، اسی وجہ سے گویا کہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں تو اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، فرماتے تھے کہ رمضان کے آخر دنوں میں آخر کے حصوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور فرماتے تھے کہ پہلا عشرے کا اعتکاف بھی کیا میں نے، اور ہم نے دوسرا بھی اور تیسرا بھی، اور لیکن ہمیں پھر اس شب قدر کو بتلا دیا گیا اور پھر ہمیں بھلا دیا گیا، تو اس لیے حضور آخر عشرے میں اس کو چونکہ بتا دیا گیا کہ آخر عشرے میں، تو اس کی تلاش کے لیے حضور پابندی سے، جب سے آپ نے ہجرت کی تو آپ نے پابندی سے مسلسل اس اعتکاف کا اہتمام کیا۔ تو چونکہ خلاصہ اس اعتکاف کا مقصود وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام اور اس میں عشرے کی طاق راتوں میں خوب زیادہ سے زیادہ محنت اور عبادتوں سے مزین کرنے کی ضرورت ہے کہ ان راتوں کو ہم خوب زیادہ سے زیادہ عبادتوں سے آباد کریں۔ تو اس لیے ہم اس پر عمل کریں۔ بس چند مسائل بتلا کر بات ختم کر دی جائے گی کہ رمضان کی سنت اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس محلے میں یا بستی میں اعتکاف کیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ اعتکاف کرنے والا کسی دوسرے محلے کا ہو تو اس کی مسجد میں اور اس کی بستی میں اور اس کے محلے میں اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو اب سب کی طرف سے گویا کہ یہ سنت ادا ہو گئی، اب گنہگار نہیں ہو گئی بستی والے محلے والے۔ اور عورتیں چونکہ مسجد میں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے۔ اور آخر عشرے کے چند دنوں کا اعتکاف جو لوگ کرتے 3 دن کا 5 دن کا، یہ سنت نہیں ہے، اعتکاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی آخر عشرے کا پورے عشرے کا 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے، تو یہی اعتکاف سنت ہے۔ باقی اعتکاف آخر عشرے کے دنوں کے 5 دن کا یا 3 دن کا یا تاک راتوں میں ان دنوں کا کر لیا، راتوں کا کر لیا، وہ اعتکاف سنت نہیں بلکہ وہ نفل کہلائے گا۔ جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہے تو اس میں وہ سنت والا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف نہیں بلکہ مستحب اور نفل والا اعتکاف وہ مانا جائے گا۔ اب نیت کیسے کریں؟ نیت میں اتنی بات کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخر عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ بعض لوگ جن کو شوق اور ذوق نہیں ہے، ان کو اعتکاف کرنا ہے اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنی بستی میں، تو وہ پیسے دے کر کسی کو اعتکاف میں بٹھا دیتے، یہ جائز نہیں ہے اور اعتکاف بھی ادا نہیں ہوگا۔ وہاں کے لوگ، اس طرح کے کرنے والے لوگ گنہگار ہو گئے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف اگر ایک مسجد میں 1 سے زائد لوگ بیٹھ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، سب کو برابر اعتکاف کا ثواب ملے گا اور سب اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت پانے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بہت سارے بیٹھ گئے تو زیادہ بیٹھیں گے تو ایک ماحول سا ہوگا عبادت کا اور ایک مدد ملے گی عبادت کرنے میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام وہ زیادہ ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے کہ مسلمان ہو، لہٰذا جہاں پر جو شکیلی اور دوسرے گمراہ کرنے والے فرقے جو اعتکاف کرتی ہے وہ معتبر نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنا ضروری ہے اور نگاہ
رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی ایسا آدمی اعتکاف میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے کہ وہ پھر فتنہ اور فساد پھیلائے اور وہ فتنہ فساد پھر دھیرے دھیرے جڑ پکڑ جائے اور یہ کہ مسلمان اس فتنے کا شکار ہونے لگے۔ ایسا فتنہ شکیلیت یہ لوگ جگہ جگہ جا کر اس طریقے سے اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت محتمیم صاحب دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ اس پر خاص توجہ بھی دلائی تھی کہ لوگ اس پر خاص نظر رکھیں کہ کیسے لوگ اعتکاف میں ہیں۔ کوئی ہماری اہل سنت والجماعت کس کے مسلک سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اور بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کریں۔ اور اعتکاف اور صحیح مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ عاقل و پاگل اور مجنون کا اعتکاف وہ اس کا چونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور یہ کہ مرد کا مسجد میں اعتکاف ہوگا وہ اگر کسی اور دوسری جگہ پر کرے گا مدرسے میں یا گھر پر تو وہ اعتکاف درست نہیں ہوگا، سنت مؤکدہ والا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اپنے ہسبینڈ سے اجازت بھی لے لیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مرد اعتکاف کی حالت میں کیا کیا کام کر سکتا ہے، تو کھانا پینا سونا یہ سب کر سکتا ہے اور یہ کہ کپڑے بدلنا، تیل لگانا، کنگھی کرنا اور بھی مطلب بیہودہ اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ کر جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ بقدر ضرورت وہ کھانا اور یہ کہ اپنی کتابیں اور اپنی دوائیاں وغیرہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ ممنوعات اور مکروہات وہ الگ ہے، وہ آئے گی ممنوعات میں جو اعتکاف کے ممنوعات ہیں، اور اعتکاف میں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان میں یہ کہ بلا ضرورت باتیں کرنا، فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانی، اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصاویر، اخبارات اور جھوٹی خبریں اور قصے یہ سب پڑھنا، سننا، سنانا یہ سب ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ مسجد میں سامان لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی کا بیجا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ، حقہ پینا یہ سب کیا ہے، ممنوعات ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ ایک خاص بات بتا کر بس ختم کر دی جائے گی آپ کو یہ مجلس۔ مسجد کی حد اعتکاف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بھئی مسجد میں اعتکاف ہوگا تو مسجد ہم جس کو بولتے ہیں تو وہ حدود شرعی اور اصلی اور صحیح مسجد وہ کہاں تک ہے؟ ہوائی ضروریہ کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی اگر مسجد کے حدود سے باہر نکلیں گے آپ تو آپ کا یہ اعتکاف جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے عموماً اس کا خیال نہیں ہو پاتا اور حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے ہمارے مسلمان۔ تو اس لیے جب کسی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کام کرے کہ اس مسجد کی حدود کو جانے، مسجد کے بانی اور متولیوں سے اور ذمہ داروں سے پوچھے کہ اس کی صحیح حدود کیا ہے اور صحیح اور اصلی مسجد کہاں تک ہے۔ عام بول چال میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مسجد پورے احاطے کو ہی مسجد کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پورے احاطے کا مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد کا مانا جائے گا جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ استنجے کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام و مؤذن اور خادم و صاحبان ان کے حجرے، یہ ان پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، یہ خارج مسجد میں ہی شمار ہوں گے۔ وضو خانہ بھی مسجد سے الگ ہی مانا جائے گا۔ تو اس لیے ان سب اسی طریقے سے جہاں پر جوتے چپل اتارے جاتے یہ بھی مسجد کے باہر کا حصہ ہی مانا جائے گا۔ تو اس لیے ان سب باتوں کا خیال رکھ کر ہمیں مسجد میں اعتکاف کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کی جو چھت ہے اصل تو وہ تو مسجد ہی میں شمار ہوگی، لیکن وہاں پر بھی بلا ضرورت نہ جایا جائے کہ اوپر کا نظارہ کرے، ادھر ادھر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ